تو میں عرض اصل میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بہت سارے جانوروں کا ذکر کیا ہے۔ بعض جانوروں کے اوپر پوری صورت نازل کی، مثلا دیکھ لیجئے گائے کے اوپر یہ مکمل صورت، اور گائے کا ذکر فرمایا، نمبر 2 مچھلی کا ذکر فرمایا، نمبر 3 سانپ کا ذکر فرمایا، نمبر 4 سانپ کی جو دوسری اژدہا کا ذکر فرمایا، نمبر 5 گھوڑے کا ذکر فرمایا، اور نمبر 6 بھیڑیے کا ذکر فرمایا، نمبر 7 ہاتھی کا ذکر فرمایا، نمبر 8 بندر کا ذکر فرمایا، نمبر 9 کتے کا ذکر فرمایا، نمبر 10 اونٹ کا ذکر فرمایا، نمبر 11 بھیڑ کا ذکر فرمایا، نمبر 12 خچر کا ذکر فرمایا، نمبر 13 گدھے کا ذکر فرمایا، اور نمبر 14 مینڈک کا ذکر فرمایا، نمبر 15 مکھی کا ذکر فرمایا، اور نمبر 16 شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا، اور نمبر 17 مچھر کا ذکر فرمایا، اور نمبر 18 ابابیل کا ذکر فرمایا، اور اس طرح سورۃ الانعام چوپایوں کے اوپر پوری صورت نازل کر دی، چیونٹی کے اوپر پوری کی پوری صورت نازل کر دی، شہد کی مکھی کے اوپر پوری کی پوری صورت نازل کر دی، ہاتھی کے اوپر پوری کی پوری صورت نازل کر دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جانوروں کا ذکر قرآن حکیم میں کس انداز سے کیا گیا اور کس مقصد کے لیے کیا گیا، تاکہ ایک ایک جانور کو ہم دیکھیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیات پائی ہیں۔ کتے جیسے حرام جانور کے بارے میں آپ نے یہ جملہ سن رکھا ہوگا، اور یہ جملہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 10 صفات اللہ تعالیٰ نے اس کتے کے اندر ایسی رکھی ہیں کہ وہ صفات اگر کسی انسان کے اندر آ جائیں تو نہ صرف یہ کہ انسان مسلمان مومن بلکہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے اگر وہ صفات جو کتے کے اندر پائی جاتی ہیں، عاجزی ہے، انکساری ہے، صبر ہے، قناعت ہے، اپنے مالک کی پہچان ہے، راتوں کو جاگنا ہے، دن کو آرام کرنا ہے۔ اب اللہ والے راتوں کو عبادت نہیں کرتے، تو 10 صفات گن کر بتائیں کہ اس کتے کے اندر ایسی 10 صفات ہیں کہ اگر وہ صحیح طور پر کسی انسان میں پائی جائیں تو وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی اس خاتون کی مثال دے کر ذکر فرمایا تاکہ ہم جانوروں کا خیال بھی تو رکھیں، حرام جانوروں کا بھی خیال، حلال کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے، حرام جانوروں کا خیال، کہ اس عورت نے، بدکار عورت نے، گنہگار عورت نے کنویں سے اپنی جوتی میں پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلا دیا۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی وہ عورت جنتی عورت ہے۔ اس کے برعکس اسی حدیث میں فرمایا کہ کسی عورت نے بلی کو تنگ کر کے مار دیا، بھوکا رکھ کے مار دیا، فرمایا وہ دوزخ کا ایندھن بن جائے گی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے حقوق متعین کیے ہیں دین نے، دین نے، حتیٰ کہ چیونٹی کا اتنا خیال کہ صحابہ نے ایک مرتبہ لکڑیاں جلائیں، چولہے جلائیں دوران سفر، تو وہاں کثرت کے ساتھ چیونٹیاں نظر آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کو تبدیل کرو کہ کہیں ان کو عذاب نہ دو، آگ کا عذاب۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ چڑیا ایک آدمی کے سر کے آپ یوں گھوم رہی ہے، کیا یہ کیوں پریشان ہے، یہ کیوں بار بار آ کے ایسے کر رہی ہے؟ فرمایا اس کے انڈے اٹھا لیے، یہ بچے انڈے اٹھا لیے۔ فرمایا جا کے اس کے گھونسلے میں دوبارہ وہیں پہ رکھو، ادھر ہی جا کے رکھو۔ یعنی اتنا خیال رکھنے کا حضور۔ اونٹ کے بارے میں آپ نے سنا کہ جب اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، ایسے سر ہلاتا آپ کے پاؤں پہ سر رکھ دیا، تو حضور نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ تو جب بلایا تو فرمایا تیرا اونٹ تیری شکایت کرتا ہے، اور یہ شکایت کرتا ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ اس کو کم ڈالتا ہے، بھوکا اس کو رکھتا ہے۔ اونٹ کا خیال۔ اور ان جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے وہ محبت رکھی ہے بعض دفعہ انسان کے لیے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے ہاتھی کی مادہ بیمار تھی، اور ڈاکٹر علاج کرتے ہیں جانوروں کا، مستقل ڈاکٹر ہیں، ویٹنری ڈاکٹر مستقل ہیں، جن کو ہم ویسے ہی ڈنگر ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں ڈنگر ڈاکٹر کہہ دیتے، کہتے اتنے سال 16 سال 20 سال پڑھا ہے تو پھر بنا گیا ڈنگر ڈاکٹر۔ وہی یہ بہت بڑی ڈگری ہے، یہ کوئی معمولی ڈگری نہیں ہے۔ ڈنگر ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتا، وہ ڈنگروں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، خود ڈنگر نہیں ہوتا، بڑا علم اللہ نے اس کو عطا کیا ہوتا ہے۔ تو ایک انگریز نے ایک ہتھنی کا علاج کیا، بیمار تھی، اور علاج کرنے کے بعد گزر گیا عرصہ، 2-2.5 سال کے بعد
وہ انگریز اس دیہات سے گزرا، اس حویلی سے گزرا جہاں وہ ہتھنی کا علاج کیا تھا، تو لکھا ہے کہ ایسے نگاہ اٹھا کے اس ہتھنی نے جب اس انگریز کو دیکھا، اب ہم تو کل کی بات بھول جاتے ہیں، ہم نے کبھی کسی ڈاکٹر کو یاد رکھا تو کہتے ہیں 2-2.5 سال کے بعد جب وہ وہاں سے گزرا تو ہتھنی نے ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھا اور فوراً پہچان لیا کہ یہ وہ انسان تھا کہ میں بیمار تھی اور اس نے میرا علاج کیا تھا، اور بھاگتی ہوئی آئی اور اپنی سونڈ کو ایسے اس کے پاؤں کے اوپر پھیرنے لگی، ایسے یعنی شکریہ ادا کرنے لگی کہ تو نے میرا علاج کیا تھا، میں بیمار تھی اور تو میرے کام آیا تھا۔ اب دیکھ لیں اللہ نے کتنی حصہ عطا کی ہے، کتنی حصہ عطا کی۔ بلکہ ہندوستان کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ہاتھی کو دریا کے اوپر پانی پلانے کے لیے لے جا رہا تھا، اور پانی پلانے کے لیے لے جاتے ہوئے وہ ایک دکان کے اوپر رکا، اس کی دوست کی دکان، درزی کی دکان تھی، تو وہ تھوڑی دیر درزی سے باتیں کرنے لگا، تو جو اس کا ہاتھی تھا وہ ایسے سونڈ اندر کرنے لگا۔ دکاندار نے سوچا کہ یہ میرے کپڑے خراب کرے گا، یعنی لوگوں کے کپڑے ہیں تو خراب کرے گا۔ دکاندار نے چپکے سے اس کی سونڈ کے اندر ایسے سوئی چبا دی تو جو پیچھے ہٹ گئی۔ تو یہ گفتگو کر کے اپنے اس ہاتھی کو لے کے یا ہتھنی کو لے کے دریا پہ گیا، پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد واپس جب آیا تو اسی دکان کے قریب سے گزرنے لگا تو ہتھنی نے پورا جو اپنا وہ نل بھرا ہوا تھا پانی سے، سونڈ پوری پانی سے بھری ہوئی تھی، تو وہ اس دکان کے اندر آ کر پریشر سے پوری دکان کے اندر پریشر مار دیا اس نے کہا تو کپڑے بچاتا تھا، میں تجھے بچا کے دکھاتی ہوں۔ وہ سوئی جو اس نے چبوئی ہے تو اس نے اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھ لی، اچھا تو میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ دشمنی کا بدلہ کیسے لیتے ہیں۔ تو دریا کے اندر سے پانی کی ساری سونڈ بھر کے وہ نل بھر کے لے آئی اور آ کے درزی کی دکان کے اندر پھینک دی۔ تو اس طرح دوستی میں بھی بے مثال ہوتے ہیں یہ، اور دشمنی میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ اونٹ کو جب غصہ آ جائے تو دیکھا ہے کیسے بگڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا تذکرہ اس صورت سے شروع کیا اور پھر بتایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، دیکھو جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ پہلا جملہ یہی استعمال کیا، آگے تو آیت میں اور فائدے بھی ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کیسی عبرت، کیسی نصیحت، کیسا علم، کیسی حکمت کہ پہلا انسان دنیا سے رخصت ہو گیا جس کو اپنے بھائی نے قتل کیا، اور نہیں پتہ اس کو کہ اب میں اس کے ساتھ کیا کروں، لاش کو کہاں لے جاؤں، مرے ہوئے انسان کو کہاں لے جاؤں۔ تو قرآن حکیم میں دیکھے نا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، حابیل کا بھی ذکر کیا، قابیل کا بھی ذکر کیا، اور دونوں کے ذکر کے ساتھ ایک پرندے کا ذکر کیا۔ وہ پرندہ کون سا ہے؟ کوا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ کوا آیا اور کوے نے آ کے انسان کو یہ بتایا کہ اگر تم میں سے کوئی مر جائے گا تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ زمین کو کھود لو، اور زمین کو کھودنے کے بعد اس انسان کو زمین کے اندر دفن کر دو۔ یہ کوے کے ذریعے سے اللہ نے انسان کو سکھایا ہے۔ پورے کا پورا واقعہ کوے کا اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح جانوروں کے ذکر میں آپ دیکھیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، ویسے تو حضور جانوروں پر سواری کرتے تھے نا، اونٹنی پہ سواری کرتے تھے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ گدھے پہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار میں، سفر میں سب سے زیادہ اہم ترین اور بلند ترین اور بے مثال سفر کون سا سفر ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی زندگی کے اسفار میں، سفر میں سب سے زیادہ بے مثال اور سب سے زیادہ بلند اور بالا اور اونچا اور رفتوں والا سفر کون سا ہے؟ معراج کا سفر، جو زمینوں سے آسمانوں کی طرف ہوا، اتنا بلند سفر۔ اس سفر کی ابتدا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدا فرمائی وہ ایک جانور کے اوپر، وہ جانور لایا گیا جو بیت الحرام سے بیت المقدس میں جا کے باندھا بھی گیا۔ گویا اس اونچے سفر کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ نے جانور کے ساتھ جوڑ کر کی۔ یہ تو حضور کی زندگی کا سفر ہے یا حضور کی بلند ترین عظمت کا نشان ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے نا جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن کے عالم میں تھے،
تو حضور کی زندگی کو بکری جیسے جانور کے ساتھ جوڑ دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ خود فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائیں، موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک شیخ مدین کی بکریاں چلائی ہیں، تب جا کے رشتہ ملا ہے، تب جا کے رشتہ ملا ہے۔ تو ہر نبی نے بکریاں چلائیں، اس کا مطلب یہ ہر نبی کی زندگی کو جانور کی زندگی کے ساتھ جوڑا تاکہ پتہ چلے کہ اس جانور کو چرانا سب سے مشکل ہوتا ہے، اور جب انسان ان کو چلا لیتا ہے تو پھر انسانوں پر حکومت کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ بکری جانوروں میں سے ایک ایسا جانور ہے جس کو چرنے کے لیے ایک جگہ نہیں چاہیے۔ بھینس کو آپ چھوڑ دیں چلتی 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 یہاں سے وہاں تک جائے گی، گائے بھیڑیں اسی طرح، بکری نہیں۔ بکری کی صفات میں سے ایک صفت تو یہ ہے کہ عام طور پہ یہ گرا پڑا پتہ پسند نہیں کرتی، بہت کم۔ اونچی شاخ کی چوٹی ایسے لپک کے یوں توڑے گی، بس وہ توڑ لی تو کہتی ہے نہیں آگے جانا ہے، دوسری توڑے گی، آگے جانا ہے اور توڑے گی۔ اس شاخ پہ پتہ کھایا، اس پہ پتے ہیں اور اس سے نہیں کھائے گی، یعنی ایسی ہے کہ بس اعلیٰ چیز دل پسند چیز، یہاں سے چلا وہاں سے کھایا وہاں سے کھایا، چرتی ہے چلتی ہے، چرتی ہے چلتی ہے، یہ اپنے ساتھ والے کو چلاتی ہے، تھکاتی ہے، چلاتی ہے، تھکاتی ہے، اعلیٰ چیز استعمال کرتی ہے، اور بیٹھتے ہوئے اپنے پاؤں سے ایسے ایسے کر کے انسان کو بتاتی ہے میں جانور ہوں، صاف ستھری جگہ کر کے بیٹھتا ہوں، تو انسان ہے، تو بھی تو دیکھا کرنا، بھینس کی طرح چھپڑ کے اندر نہ اتر جایا کر، جوہڑ کے اندر نہ اتر جایا کر۔ صفائی ستھرائی بھی سکھاتی ہے اور ساتھ انسان کو عبرت دیتی ہے کہ تیرے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہوں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں بکری کے پیچھے، وہ بھاگ رہے، صبح سے بھاگے، شام کو جا کے پکڑی، اور شام کو جا کے پکڑی تو اللہ کے نبی تھے، حالانکہ جلالی نبی تھے، قبطی کو تو مکہ مار کے مار دیا، لیکن یہاں پر مکہ نہیں مارنا تھا، یہاں جانور تھا، بے زبان تھا، سکھانا تھا لوگوں کو، اگر بے زبان کو ایک لگائی تو قیامت کے دن یہ بدلہ لے گا، تو بجائے اس کے کہ ڈنڈا مارتے ہیں اس کو کہ تو صبح سے بھاگے ہوئے، ٹانگ پکڑ کے ایسے دبا رہے ہیں اور ساتھ کہہ بھی رہے ہیں او پگلی تو عقل نہیں رکھتی، خود بھی تھک گئی ہے مجھے بھی تھکا دی ہے، خود بھی تھک گئی ہے مجھے بھی تھکا دی ہے۔ تو ہر نبی نے بکریاں چلائیں، موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چلائیں، حضور نے فرمایا میں نے حلیمہ کی بکریاں بھی چلائیں، میں نے مکہ والوں کی بکریاں بھی پہاڑوں کے اوپر چلائیں۔ تو یہ سبق ہے بکری کے اس رویے سے یا عادات سے انسان کو جو مل رہا ہے۔ چیونٹی کے نام پہ پوری صورت، اتنی زیادہ نصیحت کے پیغام چیونٹی کی زندگی میں ہے کہ انسان پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے جب ایک انسان نے پوچھا کہ میں عقل مند انسان بننا چاہتا ہوں، دانا انسان بننا چاہتا ہوں، دانشور بننا چاہتا ہوں، مجھے کچھ بتائیے۔ فرمایا چیونٹی کی زندگی کا مطالعہ کرو، دنیا کے سب سے بڑے عقل مند انسان بن جاؤ۔ یہ تمہیں عاجزی سکھائے گی، یہ تمہیں ہمت سکھائے گی، یہ تمہیں حوصلہ سکھائے گی، یہ تمہیں ڈسپلن سکھائے گی، یہ تمہیں نظم و ضبط سکھائے گی، یہ تمہیں اتحاد اور اتفاق سکھائے گی۔ بانٹ کے کھاتی ہے، اکیلی نہیں کھاتی۔ اسی طرح جب انسان شہد کی مکھی کا حالات پڑھتا ہے تو انسان کی عقل گھومنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ایک چھوٹی سی مکھی اور کیا قدرت اس کے اندر بند ہے، انسان کو بتاتی ہے دیکھو اکٹھا میں کرتی ہوں، استعمال تم کرتے ہو۔ ایثار دیکھیں کہ محنت میں کرتی ہوں، تمہارے لیے کرتی ہوں، یہ چیز جو میں شہد تیار کرتا ہوں تمہارے بدن کے اندر سینکڑوں بیماریوں کا علاج صرف شہد کے اندر ہے، سینکڑوں بیماریوں کا علاج صرف دودھ کے اندر اللہ جل شانہ نے رکھا ہے۔ تو کوا معلم بن گیا، شہد کی مکھی کیسے سبق سکھا رہی ہے، چمٹی کیسے سبق سکھا رہی ہے، اور بعض مرتبہ تو یہی جانور انسان کی جنت کا باعث بنتے ہیں اور یہی جانور انسان کی دوزخ کا باعث بنتے ہیں۔ ان کے ساتھ اگر حسن سلوک کرتا ہے تو جنت کا مالک، زیادتی کرتا ہے تو دوزخ سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھ لیجئے کیسی خوشخبری ملی سلطان محمود غزنوی کو، جب شکار کے اوپر جا رہا تھا تو ہرنی کو پکڑ لیا، ہرنی کو پکڑ کے لے جا رہا ہے تو پیچھے اس کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے، جب اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، تو ہرنی کو اس نے پکڑا ہوا اور ہرنی پیچھے ہٹ کے ایسے دیکھ رہی ہے۔ ظاہر ہے ماں ہی ہے، چاہے جانور کی ہو یا انسان کی ہو۔ تو تھوڑی دور آگے چل کے دیکھا کہ بچہ پیچھے آ رہا ہے اور ہرنی کو میں نے پکڑا ہوا ہے، یا ہرنی کے بچے کو پکڑا ہے تو ہرنی پیچھے آ رہی ہے، ایسا منظر تھا۔ تو ترس آ گیا کہ یار اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے، تو فرمایا اس کے بچے کو چھوڑا یا ہرنی کو چھوڑا تو اتنا بھاگتا ہوا گیا کہ جا کے اپنے ماں کے سینے سے سر لپٹ گیا، اور جب سینے سے لپٹا تو ایسے اس کے سلطان محمود کی طرف ایسے دیکھ رہی ہے جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو
کہ تیرا شکریہ، تیری مہربانی کہ تو نے میرے بچے کو چھوڑ دیا یا مجھے چھوڑ دیا، بس اتنا سا واقعہ ہوا، اور شکار کر کے واپس آئے، رات سوئے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، اور خواب میں آ کے فرمایا اے سلطان محمود، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا، تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ تو بہرحال یہ جانوروں کے بہت عجیب حقائق ہیں۔ مچھر کی چھوٹی سی کھوپڑی کے اوپر اللہ نے 100 آنکھ رکھ دی ہے، 100 آنکھ، اتنی چھوٹی سی کھوپڑی کے اوپر، اور ایسا حملہ کرتا ہے جیسے امریکہ کا ڈرون حملہ کرتا ہے، رات کو چون 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 آواز نکال کے، کہتا ہے میں بہادر ہوں، چپکے سے نہیں، ایسا حملہ کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے پہلے، اور وارننگ دے کے حملہ کرتا ہے، اور پھر ایسا انجیکشن لگاتا ہے کہ میری اور آپ کے علاج کرنے والی نرس بعض دفعہ رگ بھول جاتی ہے، مچھر رگ نہیں بھولتا، اندھیرے میں ٹھیک انجیکشن لگاتا ہے، بڑے بڑے کے غرور کو، تکبر کو مٹی میں ملا دیتا ہے، طاقتور انسان ایک انجیکشن لگایا اور ڈنگی سے یوں گر گیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حقائق اور معاف رکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں تھوڑی سی مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق اور معارف کو ہمیں جاننے کی اور اپنی زندگی میں عمل کے طور پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔